بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ لا آف اٹریکشن میڈیٹیشن فار لو۔ دوستو، یہ طریقہ جو ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دوستو، اس کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن میڈیٹیشن ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود یور لو، سول میٹ، ایکس لو، فرینڈ اینڈ اینی ریلیشن شپ۔ تو آپ تیار ہیں؟ صرف 5 منٹ کا جادوئی طریقہ ہے، یقیناً آپ تیار ہوں گے۔ دوستو، یہ 5 منٹ کا عمل ہے جو فوراً آپ کے طریقے کو چینج کر دے گا کہ آپ کیسے دوسرے انسان کو اپنی طرف راغب یا متوجہ کرتے ہو۔ یعنی یہ عمل آپ کے اندر موجود اس انرجی کو ایکٹیویٹ کر دے گا جو آپ کے سول میٹ یا کسی دوست یا کسی رشتہ دار کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا۔ دوستو، اس عمل کو کرنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہوں گا کہ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق انرجی اور تھاٹ وائبریشن سے ہے۔ دوستو، دراصل اس پوری کائنات میں انرجی اور تھاٹ وائبریشنز موجود ہیں، یعنی میں، آپ کے دوست، رشتہ دار، سول میٹ، سب کے اندر انرجی ہوتی ہے۔ تو ہم کیسے اس سے کنیکٹ ہوں گے یا کیسے اس کو اٹریکٹ کریں گے؟ دراصل وہ بھی ایک انرجی ہے اور میں بھی ایک انرجی ہوں، تو میں ٹرانسمٹ کروں گا اپنی تھاٹ وائبریشن کو جو اس کے ساتھ جا کر کنیکٹ ہو جائے گی۔ یہی لا آف اٹریکشن ہے، یہی ہے لائک اٹریکٹس لائک، جیسے کو تیسا، یہی ہے پاور آف مینیفیسٹیشن۔ یاد رکھیں لا آف اٹریکشن کس طرح کام کرتا ہے۔ جس طرف آپ کا دھیان جائے گا انرجی بھی اس طرف جائے گی، جس طرف آپ کی انرجی جائے گی وہاں سے آپ کو توجہ حاصل ہوگی، یعنی آپ اٹریکٹ کر رہے ہوں گے، یعنی آپ کی اٹینشن نے آپ کی انرجی کو فلو کیا اور اس انرجی نے آپ کی طرف متوجہ کرائی، اور یہی ہم کرنے جا رہے ہیں بس۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کچھ جادو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اس عمل میں سب سے بڑی اور پہلی رکاوٹ کیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے آپ کسی بھی مخصوص انسان کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی اور پہلی رکاوٹ ہے آپ کا ماضی۔ آپ کا ماضی جو بہت برا تھا، جو بھرا پڑا ہے نفرتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، تکالیف سے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے مخصوص انسان کی اپنی طرف توجہ مبذول نہیں کروا پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ماضی سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کس کی غلطی تھی۔ اگر وہ کوئی نیا دوست بھی بنا لیتے ہیں مگر ان کی سوچ ماضی کی طرح پھر اس نیو ریلیشن شپ کو خراب کر دیتی ہے۔ یعنی آپ کسی کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے یا کوئی نیا ریلیشن اس وقت نہیں بنا سکتے جب تک آپ کا تعلق ماضی سے جڑا رہتا ہے۔ نہ تو آپ کسی کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہو، نہ ہی کوئی کمال کر سکتے ہو جب تک آپ ہر بار پرانی غلطیوں کو جو آپ اپنے ماضی میں کرتے آ رہے ہیں ان سے جان نہیں چھڑوا لیتے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ماضی سے جان چھڑوانی ہوگی، پھر ہی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بھلا دیں اپنے ماضی کو، کچھ بھی اپنے دماغ میں نہ رکھیں، سب کچھ نکال دیں۔ جو بھی ہوا ماضی میں اس کو نکال کر ایک طرف رکھ دیں۔ آپ مستقبل کے بارے میں سوچیں، چاہے آپ کسی پرانے انسان کو ہی اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ یہ سوچیں کہ اب ماضی کو بھلا کر نیا رشتہ بنانا ہے۔ جو ہوا وہ سب ماضی تھا، اب ایک نئی شروعات کرنی ہے۔ یہی اس عمل کی اصلیت ہے کہ میں جس انسان کو اپنی طرف راغب کر رہا ہوں اس کے ساتھ اب مجھے بالکل نئی شروعات کرنی ہے، نیا مستقبل بنانا ہے۔ اور یہ سوچ ہی کہ میں ماضی سے بالکل لا تعلق ہو گیا ہوں، نئے مستقبل کی اور نئے اور اچھے تعلقات کی شروعات کر رہا ہوں، آپ کی یہ سوچ ہی آپ کو اس عمل میں کامیابی دے گی، اور یہی سوچ آپ کو زیادہ پاور دے گی اپنی تھاٹس کو ٹرانسفارم کرنے میں۔ آپ کو میری بات یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس آپ نے 5 منٹ ہر روز یہ عمل کرنا ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے اس نئی سوچ کے مطابق خود کو ترتیب دینا ہے۔
تو آپ میری بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں یا لکھ بھی لیں اور ہر اسٹیپ کو فالو کریں، اور جب بھی آپ فری ہوں تو بالکل پرسکون ہو کر اور تنہائی میں جہاں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح آپ کی پوری توجہ آپ کے فیوچر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرف ہوگی۔ تو دوستو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 5 منٹ میڈیٹیشن ٹو مینیفیسٹ یور سول میٹ۔ ایک لمبا اور گہرا سانس لیں، زیادہ اندر تک لے کر جائیں سانس کو ناک کے ذریعے، اور پھر آرام سے باہر نکالیں منہ کے ذریعے اور آنکھیں بند رکھیں۔ اس طرح آپ کا جسم پرسکون ہو جائے گا اور دماغ بھی۔ اب آپ خود کو ماضی سے نکال لیں اور مستقبل کے لیے تیار کر لیں۔ دوبارہ لمبی اور گہری سانس لیں اور پھر آہستہ آہستہ سانس واپس باہر نکالیں، اور اس دوران اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ اب یہ فرض کر لیں کہ وہ انسان جس کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور بہت ہی خوشگوار موڈ میں موجود ہے، اور اب آپ اس کی آنکھوں میں دیکھو، دھیان لگاؤ، اس کی آنکھوں میں گھور کر دیکھو، اپنی سوچ پر توجہ رکھو اور آنکھوں پر جتنا بھی ہو سکے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھو۔ اس کی آنکھوں کے رنگ کو دیکھنے کی کوشش کرو کہ وہ کالی ہیں، نیلی ہیں، ہری ہیں، جو بھی کلر ہے دیکھتے رہو، غور سے دیکھتے رہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آنکھیں روح میں جھانکنے کا دروازہ ہوتی ہیں، اور اس طرح آپ اس کی روح کے ساتھ منسلک ہو رہے ہو۔ اس طرح آپ اس کی انرجی سے کنیکٹ ہو رہے ہو، اس کی روح میں اتر رہے ہو، اور پھر دیکھتے رہو اس کی آنکھوں میں، اور اپنے اندر لذت محسوس کرو ان لمحات کی کہ آپ اپنے سول میٹ کو اپنی آنکھوں کے سامنے خوشگوار موڈ میں دیکھ رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہو اور اپنے اندر لذت محسوس کرتے رہو ان لمحات کی، اور محسوس کرو کہ تمہاری روح کا تعلق اس کی روح سے بن رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو خوش محسوس کرو، اپنے اندر لذت محسوس کرو، اپنے اندر محسوس کرو کہ وہ میرے سامنے ہے، اور جب وہ میرے سامنے ہے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اب مسکرائیے اور آپ اپنے ہونٹوں کو یہ مسکراہٹ محسوس کرنے دیں۔ اب اس کے پورے چہرے کو دیکھیں، صرف آنکھوں کو نہیں بلکہ اب پورے چہرے کو دیکھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھیں کہ وہ بہت خوش ہے اور مسکرا کر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے۔ بہت خوش اور مسکراہٹ کے ساتھ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے۔ اپنے اندر ایک خوشی کو محسوس کریں، اپنے اندر ایک لذت محسوس کریں، کیونکہ یہ خوشی ہی اصل چیز ہے۔ دوبارہ اس کی آنکھوں پر توجہ کریں۔ آپ خوش ہیں، اس کی آنکھوں پر توجہ کریں۔ جب آپ خوش ہیں اور مسکرا رہے ہیں اس لمحے کو محسوس کریں۔ زبردست! اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ تو کیسا رہا دوستو آپ کا تجربہ؟ آپ کو ایک نئی انرجی محسوس ہو رہی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایک نئی انرجی محسوس ہو رہی ہوگی۔ آپ میں سے کچھ کو زیادہ صاف تصویر نظر آئی ہوگی اور کچھ کو دھندلی، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کریں۔ جیسے جیسے آپ روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کریں گے تصویر واضح ہوتی جائے گی۔ تو دوستو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign.